النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تم یہ انجام نہ دو اور ہرگز انجام نہیں دے سکو گے اور اس آگ سے بچو جس کی ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. کیونکہ بڑی تفصیل سے روایات ہیں جہنم کے بارے میں کہ کیا جہنم جو ہے وہ علیحدہ مخلوق تیار کی گئی ہے انسان کو اذیت تکلیف دینے کے لیے، یا یہ گناہ ہوں گے کچھ سانپ کی شکل میں بن جائے گا، کوئی بچھو کی شکل میں بن جائے گا. یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ یہ جو دنیا میں انسان گناہ کرے گا، یہ گناہ جو ہیں یہ بچھو کی شکل میں بن جائے گا، کوئی سانپ کی شکل میں بن جائے گا. یہ جو سود کھاتا ہوگا یہ سود ہی جو ہے یہ بچھو کی شکل میں ہوگا یا سانپ کی شکل میں ہوگا. تو لہذا اب تبھی تو انہوں نے ہیڈ لائن دی ہے کہ جناب والا وقودھا، اس کا جو ہوگا ایندھن ہوگا وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور یہ جہنم بھڑکائی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کسی قسم کا جو انکار کرے. فَإِنْ حرف شرط، فَأَتْفَ ان حرف شرط، لم نافیہ، تفعلو اصل میں تفعلون تھا اور نون گر گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نونیں جو عوض ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، اصلی نونیں نہیں گرتی. حروف جازمہ حروف ناصبہ داخل کرنے کے بعد حروف جازمہ کتنے بھائی؟ شاباش. ان بلم لما لام امر لائے نہیں نیز 5 حرف فعلاً جازمہ حرف اضافہ فارسی کے اشعار ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ 5 کلمات ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اور جزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر مفرد کے سیغے ہیں تو مجزوم ہو جائیں گے. لم یضرب، لیکن یضربون پہ جب لم داخل کریں گے یا یضربا پہ یضربان پہ لم داخل کریں گے تو پھر وہ نون کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، وہ عوض رف ہوگی. لیکن وہ نون جو اصلی ہوگی لم یضربنا، وہ نون جو اصلی ہوگی وہ نہیں گرے گی، وہ اپنے حال پہ باقی رہے گی. لم یضربنا میں نون نہیں گرے گی. ٹھیک ہے جی. لم یضرب، لم یضربا یا یضربان کی نون گر جائے گی، یضربونا کی نون گر جائے گی. ٹھیک ہے. لم تضرب، لم تضربان وہ نون گر جائے گی. تو یہ کیا تھا کلمہ، کیا تھا جناب؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُونَ، تفعلون تھا، تم ہرگز یہ انجام نہیں دو گے. ٹھیک ہے جی، نہیں کرو گے. تو لم تفعلون کی نون گر گئی، لام حرف جازم ہو گیا، تفعلون مجزوم ہو گیا. علامت الجزم کیا ہوگی جناب؟ ہاں، سکوت النون. علامت الجزم کیا ہو گئی؟ سکوت النون، ساکت ہو گیا. اب یہ محلاً مجزوم ہو گیا. آگے واو حرف عطف ہو گیا. لن جو ہے وہ بھی فارسی شاعر نے کہا ان بلن پس کے ازن ای 4 معتبر نصب مستقبل کونن ای جملہ دائیں اقتضا. یہ 4 حروف ناصب ہیں، ان، لن، کے اور ازن. اب واو حرف عطف ہو گیا. لن جو ہے یہ جازمہ ہو گیا، ناصبہ ہو گیا. جیسے لم جازمہ تھا، لن جو ہے یہ ناصبہ ہو گیا. یہ بھی تفعلو جزم اور نصب دونوں حالتیں میں انہوں نے گر جاتی ہیں جو عوض رف ہوتی ہیں. تو یہ بھی نون جو ہے وہ گر گئی. ٹھیک ہے جی. لن تفعلون تھا، تفعلون تھا، کلمہ لن داخل ہو گیا ناصبہ، نون گر گئی. تو کیا ہو گیا؟ لن تفعلو. ٹھیک ہے جناب. علامت الجزم جو ہے، علامت النصب کیا ہے؟ حذف النون، سکوت النون، نون کا ساکت ہونا، وہ جو عوض رف ہے. آگے سمجھ جناب. اب یہ آپ سیوطی میں پڑھ چکے ہیں کہ لن اصل میں لا ان تھا، لا ان تھا، پھر بعد میں ادغام ہو کے جو ہے وہ لن بن گیا تھا. خلیل نے کہا کہ اصل میں لا ان تھا. ٹھیک ہے جی. اور حمزہ جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، وہ کیوں؟ وہ حذف ہو گیا کثرت فی کلام ہے، تو لہٰذا ایک کلمہ جو ہے وہ بن گیا. اب یہاں پر یہ لن تفعلوا فتقوا النار، آگے فا، پھر آگے
عطف ہو گیا، اتقو فعل امر ہو گیا، اتقو فعل امر ہو گیا، فعل فاعل، فعل اور کیا ہو گیا؟ فاعل۔ آگے سمجھ۔ اب یہاں پر اتقو النار، نار اس کا مفعول بھی ہو گیا، اس نار سے بچو، فعل فاعل مفعول، التی آگے صفت ہوگی النار کی اور موصولہ ہوگی۔ اور الحمدللہ آپ بارہا جان چکے ہیں کہ ہر موصولات کو صلہ چاہیے، اور موصولات اور اسماء اشارات جو ہیں وہ مبہمات میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبہمات، یعنی جب تک اسم اشارہ کا مشر علیہ نہیں ہوگا تو وہ واضح نہیں ہوگا، اور جب تک جو ہے وہ موصول کے لیے صلہ نہیں ہوگا تو وہ واضح نہیں ہوگا۔ اور بارہا آپ کی خدمت میں شعر سیوطی میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں، بیان بھی کر چکا ہوں کہ جملۃ وشبہھا الذی وصل بہ کمن عند الذی ابنہ کفل، یعنی اس موصولات کی وضاحت کے لیے جملہ یا شبہ جملہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی وضاحت کرے۔ اب یہاں پر التی یہ صفت ہوگی اس النار کی جو کہ مفعول ہے، اور یہ موصولہ ہو گیا۔ وقودھا یہ آگے جناب اس کا مبتدا ہو گیا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر الناسو اس کی خبر ہوگی، مبتدا خبر ہو مل کر جملہ کیا بن گیا؟ صلہ برائے التی۔ یہ جملہ کیا بن گیا؟ صلہ برائے التی۔ والحجارتو، یہ والحجارہ عطف ہو گیا الناس پر، الناس معطوف علیہ بھی ہو گیا، اور یہ حجارہ اس کا معطوف ہو گیا، اور الناس خبر ہوگی وقودھا کی، وقودھا کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، مبتدا خبر مل کر کیا ہو گیا؟ صلہ ہو گیا۔ التی کیا موصول صلہ، یہ صفت ہوگی النار کی، اور النار کا تو مفعول بھی ہو گیا فتقو کا، بچو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، یہ اعدت کیا ہوگی جنابی والا؟ اعد یعد، وعید قرآن میں اور جگہ بھی استعمال الفاظ اس میں، وعید لہم ما استطعتم من قوت، تیار کرو ان کفار کے لیے جتنی تمہیں طاقت ہے، یعنی اپنی قوت کو اعدو، ٹھیک ہے جی۔ اعدت ماضی مجہول، کتنا سیگا ہے جناب والا؟ یہ چوتھا سیگا ہے۔ اعدت ماضی مجہول، ضمیر اس کا نائب فاعل، للکافرین لام جار، کافرین مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس کے بھائی؟ شاباش، اعدت کی، کیوں؟ فعل ما قبل موجود ہے، اور یہ ظرف کون سا ہو گیا؟ شاباش، کیوں ظرف لغو ہے؟ اس لیے کہ متعلق افعال خصوص میں سے ہے، کیونکہ متعلق اگر افعال عموم میں سے ظرف مستقر ہوتا ہے، تو یہ ظرف کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا۔ اور یہ اعدت للکافرین، یہ جملہ جو ہے یہ اس کے بعد دوسرا جملہ ہو گیا للکافرین متعلق وہ اعدت ہو گیا۔ وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین آمنوا، یہاں پر واو برفت ہو گیا، بشر فعل و فاعل، بشر کون سے سیگا ہے جناب؟ فعل کون سا ہے؟ امر، ہاں فعل کون سا ہے؟ امر، اس کا مصدر ہے بشارت اور بشارت۔ لغات میں دو قسم کے مصدر ہیں، بشارت بھی اور بشارت۔ بشارت کا اور معنی ہے، بشارت کا اور معنی ہے۔ بشارت خوشخبری دینا، اور بشارت چیز کو چیز سے رگڑنا۔ دیکھیں جی عربی کتنی وسیع زبان ہے کہ زیر اور زبر سے جو ہے وہ کتنا مطلب بدل جاتا ہے۔ بشارت وہ بھی مصدر اس کا آیا ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس کا معنی شے کو شے سے رگڑنا، اور بشارت خوشخبری سنانا۔ بشر فعل امر ہو گیا،
باب تفعیل ہو گیا، بشر یبشر، اس میں فاعل اس کو ہو گیا مبشر، ٹھیک ہے جی، نام رکھا جاتا ہے۔ بشیر صفت مشبہ ہو گیا، مبشر اس میں فاعل ہو گیا، یہ سارے اسی مادے سے آگے نکلے ہیں۔ عرض کیا نا کہ اگر آپ کی وکیبلری آپ نے یوں 10 الفاظ کے معانی روزانہ یاد کیے تو انشاءاللہ آپ کی اتنی وکیبلری ہو جائے گی کہ پھر آگے جو پہلے 3 سپارے پڑھنے سے 27 سپارے آپ کے لیے بالکل واضح اور روشن ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ لغات کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے، اس کی طرف آپ کو جو ہے وہ متوجہ ہونا ہے جی۔ بشر الذین، بشر فعل و فاعل، بشارت دے الذین ان کو، اب الذین موصولہ ہو گیا اور مفعول بہ ہو گیا بشر کا، کن کو بشارت دے؟ ان لوگوں کو جو آمنو، جو ایمان لے آئے۔ اب آمنو بشر کا کیا لگے گا جناب، کیا ربط ہوگا اس کے ساتھ؟ شاباش، یہ کیا ہوگا اس کا، کیونکہ موصول کیا چاہتا ہے؟ صلہ، کلھا تلزم بعدھا صلہ علی ضمیر لائق مشتملہ جملۃ مشبوہ الذی وصل بہ کمن عند الذی ابنہ کفل۔ یہ سیوطی میں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ بشر فعل و فاعل، الذین مفعول بہ، یہ موصولہ، آمنو صلہ ہو گیا۔ اچھا ایک جملہ میں اور بھی آپ خدمت میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا ہے، صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے۔ صلہ کیا ہونا چاہیے؟ جملہ خبریہ۔ یہ اور سیوطی میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں، جملۃ خبریہ۔ کیوں؟ شاباش، جملہ انشائیہ کیوں نہیں صحیح؟ مجھے بتائیں شاباش، تھوڑی سی وضاحت کریں آپ۔ موصول کی جو معرفت ہے وہ صلے کے ذریعے سے ہے۔ بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ موصول کے بذات صلے کے ذریعے ہے، پھر صلہ جملہ خبریہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ سے کو پوچھے تھوڑی سی اور کو وضاحت کرنا چاہے کرے، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ شاباش، کوئی اور وضاحت کرنا چاہے کرے کہ سوال صلہ کیوں جملہ انشائیہ نہیں ہونا چاہیے، جملہ خبریہ ہونا چاہیے، کیوں؟ وجہ؟ شاباش، کوئی اور وضاحت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مطلب ایک دفعہ بیان ہو جائے وہ آپ کے ذہن میں منقش ہو جانا چاہیے۔ نسخہ بادام اور نسخہ مربع عملہ بارہا تین میں عرض کیا، ذہن میں تو منقش ہو جانا چاہیے نا۔ ہاں جی بتائیں جی، کوئی اور آدمی ہو جو اس سوال کا جواب دے۔ سوال کہ صلہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، انشائیہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ برادر نے جواب دی لیکن جواب بھی مبہم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں جواب واضح ہو۔ شاباش، کو اور بیان کرنا چاہیے جی جناب۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں سمجھا، کیا کہا آپ نے؟ کیوں؟ شاباش، آپ کچھ مطلب کو نزدیک لے آئے اور دوستوں کے ذہن میں تو اب بالکل منقش ہو جانا چاہیے۔ شاباش، کیوں؟ اگر پھر کچھ سوال کیوں کر دے کہ جناب کیوں، پھر کیا جواب ہوگا؟ لیکن کہ پوری وضاحت کر دیں نا تاکہ ذہن نشین ہو جائے، مطلب پھر کیوں نہ رہ جائے۔ ہاں اب سنیں، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں اب کیوں نہیں ہوگی۔ پہلے اب انشاء اور خبر کی تعریف میں آپ ابہام کر رہے ہیں، پہلے مجھے وہ ابہام دور کرنا ہے، وہ ابہام دور ہو جائے گا تو یہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ خبر وہ ہے جس کا وجود خارجی ہو، چاہے سچ یا جھوٹ۔ انشاء کا وجود خارجی نہیں ہوتا، انشاء آپ ایجاد کرتے ہیں، اس کا وجود خارجی ہوتی ہی نہیں ہے، آپ ایجاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حضرات جب نکاح پڑھتے ہیں وہ نکاح ان کا صحیح نہیں ہوتا، سمجھے گی نہیں ہے؟ ہاں، ان کو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے، نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سامنے نماز جعفریہ رکھ دیں تو نکاح نہیں ہو جاتا نا،
جب تک اس کے ان نکات دقیقہ کی طرف پڑھنے والا متوجہ نہ ہو وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیا ہے نکاح میں کون سا نکات دقیقہ ہے جناب؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں. نکاح کی سیغے کیا ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. انکاح تو اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ میں نے نکاح کیا. ٹھیک ہے جی بھائی مولانا اگر آپ نے نکاح کیے سے ہمارا کیا تعلق؟ آپ نے نکاح کیا تو آپ کو نکاح مبارک ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہم جو اتنی مشکل سے آپ کو یہاں پر لے آئے ہیں تاکہ یہ لڑکی میرے عقد میں آ جائے. میں تو آپ کو اس وکیل آپ کو بنایا اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں انکاح تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم. ٹھیک ہے جی. میں اس موکلہ نکاح میں نے انکاح تو میں نے نکاح پڑھا. پڑھنے سے نکاح تو نہیں ہوتے. یہ کتاب تھوڑی پڑھی جا رہی ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو. اس کے جب تک ذہن میں یہ پڑھنے والا معنی نہیں لائے گا انکاح تو میں نکاح ایجاد کر رہا ہوں اس وقت نکاح نہیں ہوگا. جو اس وقت آپ خبر دے رہے ہیں خبر سے تو ایجاد نہیں ہوگا نا. انشاءات عقود انشاءات میں سے ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ عقود کس میں سے ہے؟ انشاءات میں سے. تو لہذا جب تک آپ دیکھیں نا جی اب بیٹھے ہیں ایک شے بیچنے کے لیے بے تو میں نے بیچ دی. بھائی بیچ دی تو پھر میں تم سے خرید رہا تم نے بیچ دی تو پھر بیچی شے کیوں بیچ رہے ہو؟ بے تو کا معنی یہ ہوگا کہ میں بیچ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں قصد انشاء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصد انشاء. عقود میں جب تک قصد انشاء نہیں ہوگا وہ عقود صحیح واقع نہیں ہوتے. لہذا جب تک نکاح خان ہوشیار رہیں. سمجھے کہ نہیں؟ نکاح ہو چکا وہ تو ہو چکا ہے. جن کو ہونا ہے میں بتا رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ جب تک قصد انشاء نہیں کرے گا نکاح خان اس وقت تک وہ نکاح واقع نہیں ہوگا. کیونکہ انشاء جو ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ نے ایجاد کرنا ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ انکاح تو موکلتی موکلی میں اپنی موکلہ اور موکل کا نکاح ایجاد کر رہا ہوں. ان کا تعلق باندھ رہا ہوں. ان دونوں کو آپس میں تعلق دے رہا ہوں. جب تک یہ ارادہ نہیں کرے گا اس وقت تک نکاح نہیں. اور اگر نکاح خان جس کو بیچارے کا عربی کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ فقط الفاظ یاد کیے ہوئے ہے اور وہ پڑھ رہا ہے انکاح تو موکلتی موکلی پڑھتا جا رہا ہے تو نکاح تو یاد نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں مفاہیم کیا ہیں میں نے کون سا معنی قصد کرنا ہے کون سے معنی میں نے ارادہ کرنا ہے. تو اس وقت تک تو نکاح جو ہے وہ ایجاد ہی نہیں ہوگا. سمجھ آئی جناب؟ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. انشاء وہ جس کا خارج میں وجود نہیں ہے. خبر جس کا خارج میں وجود ہے. اب موصول ہے مبہم. مبہم کا اپنے ابہام دور کرنا ہے. ابہام دور ہوگا اس جملے کے ذریعے جس کا خارج میں وجود ہوگا اور جس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہوگا تو ابہام کیسے دور ہوگا؟ اب آپ کے ذہن میں جواب آ گیا کہ کیا وجہ ہے کیوں صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے انشائیہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جملہ خبریہ جو ہے اس کا خارج میں وجود ہوتا ہے. اس کے ذریعہ آپ اس کا ابہام دور کر سکتے ہیں. اور اگر انشائیہ جملہ ہوگا تو اس کا خارج میں وجود نہیں ہوگا اور جس کا خارج میں وجود نہیں ہوگا وہ ابہام دور نہیں کر سکتا. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے وہ راز جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا اور ساتھ یہ بھی نقطہ بیان کر دیا کہ نکاح خان کے لیے قصد انشاء کا جاننا ضروری ہے. اگر وہ قصد انشاء نہیں جانے گا تو وہ نکاح جو پڑھتا ہے بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو نکاح پڑھ رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پیش نماز بیچاروں کے لیے کئی بڑی مشکلات ہیں. مثلا قرات کا ٹھیک ہونا. اکثر لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے قرات کی طرف. اسے توئے اور تے میں فرق معلوم ہونا چاہیے. سواد اور سین میں فرق معلوم ہونا چاہیے. زوئے اور زواد میں فرق معلوم ہونا چاہیے. آخر دوسرے کی نماز میں اپنے کندھے پہ لے رہا ہے تو یہ تجوید کی چیزیں علم تجوید کی چیزیں اس کے علم ہونی چاہیے کہ تے اور توئے میں کیا فرق ہے. زوئے اور زواد میں کیا فرق ہے. سین اور سواد میں کیا فرق ہے. سین کا ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ہے. سواد کا ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ہے. زواد کا طریقہ ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ہے.
زوئے کا ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ہے؟ جب تک یہ چیزیں معلوم نہیں ہوگی کیسے جماعت کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کی نماز اپنے کندھے پہ ڈال رہا ہے، اس کا اپنا پتہ نہیں، دوسروں کی نماز کندھے پہ کیا ڈالے گا. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے پہ پیش نماز کے لیے جو اہم چیز ہے نکاح پڑھنا، تو نکاح میں قصد انشاء کا جاننا ضروری ہے. سمجھائی کہ نہیں ہے؟ قصد انشاء کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیوں جاننا ضروری ہے؟ اسی واسطے کہ جب تو وہ قصد انشاء نہیں کرے گا نکاح صحیح نہیں ہوگا. اس قصد کا کرنا ضروری ہے. انکاحتوں کا لفظی میں نے کیا ہے؟ میں نے نکاح کیا. اور یہاں کیا معنی ارادہ کرنا ہے؟ میں نکاح ایجاد کر رہا ہوں، یعنی تعلق دے رہا ہوں اپنے موکل اور موکلہ کے درمیان. اس کو کہتے ہیں قصد انشاء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصد انشاء. سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں قصد انشاء. بس معلوم یہ ہوا کہ قصد انشاء جو ہے یہ جب تک نہیں ہوگا نکاح صحیح نہیں ہوگا. اور ادھر اب ہماری بحث میں موصولات کے لیے جملہ خبریہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیوں جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے؟ تاکہ موصول کے ابہام کو کیا کرے؟ دور کرے. جب تک ابہام دور نہیں ہوگا تو موصول کا جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ اب میں فردن جب تک نہ پوچھ لوں گا تو مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا جملہ خبریہ انشائیہ کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ کیا جواب دیں گے؟ شاباش. کم از کم 5 آدمی سے پوچھنا پھر میں نے آگے جانا. اتنا اہم نقطہ میں نے آپ کے اندر پیش کیا ہے. یہ شاباش. اگر آپ سے کو پوچھے جملہ خبریہ انشائیہ کیوں نہیں ہو سکتا، کیا جواب دیں گے؟ چلیں آپ ان کی مدد کر دیں. کیونکہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ خارجی میں وجود نہیں رکھتا. شاباش. جملہ خبریہ جو ہے وہ خارجی میں وجود رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ انشاء نہیں ہو سکتا. شاباش شاباش. آپ بھی دوہرا دیں. جملہ خبریہ صلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جملہ انشائیہ صلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاباش. کیونکہ صلہ لاتے ہیں ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور جب تک خارج میں موجود نہیں ہوگا تو ابہام دور نہیں ہوگا، اور جملہ انشائیہ کا خارج میں موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ صلہ واقع نہیں ہو سکتا. شاباش. کیا نام آپ کا؟ کیسے رہا؟ کیسر. شاباش. کیسر ہم کو کس طرح بھی ہے یہاں پر. ہاں بھائی اب بیان کریں. کیونکہ جملے پہلے سوال بیان کریں تاکہ لوگوں ان سب دوستوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. سوال یہ ہے کہ صلہ انشائیہ کیوں نہیں لاتے؟ شاباش. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ صلہ ہم ابہام دور کرنے کے لیے لاتے ہیں. شاباش. اور ابہام دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خارجی وجود ہو. شاباش. تو جملہ انشائیہ کا خارجی وجود نہیں ہوتا ہے اور جملہ خبریہ کا خارجی وجود ہوتا ہے، اس لیے ہم جملہ خبریہ لے آتے ہیں. شاباش شاباش. ایک اور بیان کریں پھر اگلے مسئلے کی طرف چلیں گے. جی ٹھیک. جی اب کس سے پوچھیں گے؟ بس پیچھے سے ایک آدمی بتا دے تاکہ جو ہے ہم پھر آگے بڑھیں. پیچھے کون ایک ایسا ترجمان کون؟ جملہ انشائیہ صلہ کیوں نہیں واقع ہو سکتا؟ شاباش. سوال یہ ہے کیونکہ جو صلہ کا کام ہے نا وہ ہے ابہام کو دور کرنا، اور جملہ انشائیہ میں ابہام پایا جاتا ہے کیونکہ خارج میں وجود نہیں رکھتا، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ خارج میں وجود رکھتا ہو، اس لیے وہ جملہ خبریہ اسی بتا. شاباش. اب تمہارا کیا نام ہے؟ علی. آپ یہ بتائیں کہ نکاح میں قصد انشاء سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قصد انشاء سے مراد کہ میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان تعلقات کو کر رہا ہوں، تعلقات بنا رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بس ان کا نکاح. ہاں شاباش. اس سے اور آسان آپ یہ بیان کریں کہ انکاحتوں کا جو لفظی معنی ہے وہ ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی حلق کرنا ہے. انکاح تو ماضی کا سی ہے نا، انکاح ینکح انکاح. ٹھیک ہے جی. انکاح تو بعد متکلم کا سیغہ ہے، ماضی کا سیغہ ہے. یا ماضی کا سیغہ ارادہ نہیں کرنا، یا ارادہ کرنا ہے حال کا معنی.
یہ نکاح ایجاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، لڑکے اور لڑکی کے درمیان، اپنے موکل اور موکلہ کے درمیان میں نکاح ایجاد کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں قصد انشاء. یعنی اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ بھائی کوئی کہے مجھے بھی سمجھائیں جی، کوئی مثلا کو مولانا ہی آپ کو پکڑ لے، ٹھیک ہے جی، یہ جو لکھا ہوا ہے جی نکاح میں قصد انشاء ہونا چاہیے، قصد انشاء سے کیا مراد ہے آپ بتائیں. شاباش تم بتاؤ. یعنی اس انکاحتوں کا ماضی کا معنی آپ نے بیان نہیں کرنا بلکہ حال کا معنی، ٹھیک ہے جناب، ماضی نہیں حال کا. میں نکاح ایجاد کر رہا ہوں، انکاحتوں کا معنی میں نکاح ایجاد کر رہا ہوں، یعنی تعلق بنا رہا ہوں، تعلق ملا رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں، یہ مطلب ہے، اسے کہتے ہیں قصد انشاء. ٹھیک ہے جی. ویسے انکاحتوں کا معنی کیا ہے؟ میں نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، سمجھے گی نہیں؟ ہاں بات سمجھ آ گئی جناب؟ شاباش. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عاملو یہ بھی عطف ہے کس پر؟ آمنو پر. آمنو کیا ہے؟ معطوف علیہ، اور عملو کیا ہے؟ معطوف. الصالحات یہ اس کا مفعول بہ ہے، کس کا؟ عملو کا. اب پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا، صالح مفعول بہ تو منصوبہ ہے، منصوبات میں سے ہے، تو یہ مقصور کیا ہے؟ صالحات جمع سالم ہے، اور جمع سالم کے بارے میں ابن مالک نے کیا کہا؟ یکسر فی الجر و نصب معا. ٹھیک ہے جناب یہ والا، حالت جری اور حالت نصبی میں کسرہ ہوتا ہے، یکسر و کسرہ دیا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وما بتا ان والے فن کا جمعہ یکسر فی الجر و نصب معا. شاباش. یعنی جو جمع سالم ہوگی، جمع سالم کی تعریف کیا ہوئی؟ جس کے آخر میں الف تا. ما بتا ان والف کا جمعہ وہ شے جو الف تا سے جمع بن دی جائے، اس کا کسر اور فتح جو ہے وہ کسر سے دی جائے، جر اور فتح جو ہے کسر سے دی جائے. آگے سمجھ جناب؟ صالحات مفعول بہ ہو گیا. شاباش. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے جناب. بشر الذین، اب یہاں پر جناب الذین یہ موصولہ اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے جناب. وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے، وہ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ان لہم، یہ انا کا پورے جملہ کی خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. یہ پہلے مبتدا ہو گیا، الذین موصولہ مبتدا ہو گیا. ایک شے کئی حیثیت سے کئی نام ہوتے ہیں نا. آپ طالب علم بھی ہیں، آپ پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلتی بھی ہیں، گلگتی بھی ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور ساتھ جناب فلاں کے بیٹے بھی ہیں، فلاں کے شہر رہنے والے. ایک حیثیت کے لحاظ سے کئی نام رکھے تھے. اب الذین موصول ہے، اس کے ایک نام ہے، ٹھیک ہے. مفعول بہ ہے، دوسری حیثیت ہے جو بشر کا، اور پھر مبتدا بھی ہے، ٹھیک ہے جناب والا. ہاں ادھر اب الذین، اب یہاں پر پورے جملہ جب یہ پھر مفعول بہ جب بنے گا، دیکھیں نا، الذین تنہا مفعول بہ نہیں بنے گا نا، الذین مبتدا اور ان لہم مل کے خبر، یہ پورا جملہ محلاً منصوب بنے گا اور مفعول بہ بنے گا بشر کا. یعنی بشارت دے ان لوگوں کو. کون سے وہ لوگ؟ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، ان کے لیے جنات ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ تحت جنات، جن کے لیے ایسی جنات ہے کہ تجری من تحت الانہار، جن میں نہریں بہ رہی ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ تو یہ لہذا پورے کا پورا ترکیب کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ملایا ہمیشہ آخر سے پہلے تک جاتا ہے، تب سے ہی ملتا ہے. انا حرف مشبت بالفعل، جناتن اس کا اسم ہو گیا، لہم جار مجرور ہو گیا، یہ اس کی کیا ہوگی؟ خبر ہوگی، ٹھیک ہے جناب. اب تجری من تحت الانہار، یہ پورا جملہ میں سیوطی کا شعر پڑھتا ہوں، ورنہ آتا ہوں بجملۃ منکرہ. شاباش. اس کا کوئی ترجمہ کرے. سیوطی اب مثلا پڑھ رہے ہیں نا، نکرہ کی وہ نحوی نکرہ عرب جو ہیں نکرہ کسی کو بلاتے ہیں جملہ کے ذریعے. اب
ترجمہ تو آپ نے کر دیا لیکن مفہوم بیان کرنا تاکہ اگر ایسا مفہوم بیان کریں کہ وہ بھائی بھی سمجھ جائے، اس سے کچھ مفہوم سمجھ جائے کیا کہا جاتا ہے، اس بھائی سے میں پوچھوں گا تو مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے. شاباش. اب ہم نے صحیح کہا. منا اتوا بجملۃ منکرہ، یعنی جو جملہ نکرہ کے بعد واقع ہوگا وہ اس کیا واقع ہوگا؟ صفت. اور اس سے پھر مفہوم نکالیں، اس جملے کا مفہوم نکالیں. اور اگر جملہ معرفہ کے بعد واقع ہو وہ کیا ہوگا؟ حال واقع ہوگا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ محضہ کی بات رہی، نکرہ محضہ معرفہ محضہ. اور اگر غیر معذہ تو جائز الوجہین ہے، آپ کی مرضی صفت قرار دیں، آپ کی مرضی حال قرار دیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب دہرائیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا. شاباش. نکرہ کے بعد اگر سب جملہ ہو تو وہ اس کے لیے صفت ہوتا ہے، جس طرح جنات ہے یہ تجری من تحت الانہار، پورا جملہ جو ہے یہ صفت کیا بنے گی؟ جنات کی. اور جنات اس وقت کس کے لیے؟ انا کے لیے. اور لہم کے اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. شاباش. یعنی یہ بار بار پریکٹس کریں نا تاکہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو، تاکہ آئندہ جو بھی الفاظ آتے ہیں آپ خود ترکیب کریں گے، صلاحیت پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. انا لہم، اب انا لہم، انا کیا ہوا جناب ترکیب میں؟ حرف مشبہ فعل. شاباش. لہم کیا ہوگی اس کی؟ خبر. اور جناتن کیا ہو گیا؟ اسم. جناتن کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تجری من تحتها الانہار، یہ پورا جملہ کیا واقع ہو گیا؟ کیا واقع ہو گیا؟ صفت. کس کے لیے؟ جنات کے لیے. بڑی توجہ کے ساتھ. مؤنث سماعیہ کتنے ہیں؟ شاباش. بات ذہن میں آ گئی، یہ بھی آپ کے لیے وضاحت کرتا چلوں. مؤنث سماعیہ کتنی ہیں؟ چلے پہلے میں مزید پیچھے چلتا ہوں. مؤنث حقیقی اور سماعی میں فرق کیا ہے؟ وہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو وہ مؤنث حقیقی ہے. شاباش. جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو مؤنث سماعی کا ایک اور مؤنث لفظی. شاباش. کیا نام آپ کو بچے؟ سید علی. سید علی. شاباش. اس کو لفظی بھی کہتے ہیں، سماعی بھی کہتے ہیں. المؤنثات سماعیۃ ستون. مؤنث سماعی کتنی ہیں؟ 60. کس نے یہ شمار کی ہیں؟ کوئی ایڈریس دے مجھے یہاں پر. شاباش. یہ ہے کہاں سے یہ میں نے لفظ پڑھا المؤنثات السماعیہ ستون، یہ میں نے کہاں سے پڑھا؟ بتا سکتا ہے مجھے آپ میں سے؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں ایڈریس اور بتا کر. آپ میں سے ہدایت الناب کس کس نے پڑھی ہے؟ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. پھر تو فاضل ہدایت الناب تو ہیں ہی ہیں، پھر تو اور مسئلہ آسان ہو گیا. اچھا ہدایت الناب آپ نے جامع مقدمات سے پڑھی ہے یا جو ایک جلدی ہدایت الناب ہے؟ جلدی سے ایک بولے ہے کتاب جو جلدی میں ایک جلدی ہدایت الناب ہے. اور قدیم چاپ ہو، جدید چاپ نہیں، قدیم چاپ ہو. نہ قدیم چاپ کسی کے پاس ہو جو مکتبہ امدادیہ کی ہو یا پرانی جو مکتبہ چھپی ہوئی ہے. جدید نہیں ہے پرانی. بس پھر سوال بے معنی ہو گیا. پھر میں وضاحت کرتا ہوں. اور میں ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. تجری سے میں یاد آ گیا کہ حدیث کتاب ماشاءاللہ بڑی پڑھتے ہیں، وہاں پر لفظ جو ہے وہ یجری ہے. ٹھیک ہے جی. الشمس یجری ہے، ایسے ہی ہے حدیث کے سامنے. یہاں کے نزدیک حدیث صاحب پڑھیے، ہم موبائل سے نکال لیں، نزدیک کیا جانا کتاب ہے، کتاب لائیں.
یہ آپ مطلب صحیح کرتے تھے. صحیح دلیل چلو یہ تو بیان کرنا نسبت دینی ہو الشمس طالعت کہنا واجب ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے نہیں واجب ہے شمس طلعت ہے واجب کیوں؟ کیونکہ وہ جمع مکسر مؤنث کے حکم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ضمیر جب پلٹائی جاتی ہے تو واجب ہے. مؤنث کی پلٹائی. شاباش ٹھیک ہے نا. اچھا حدیث کے ساتھ میں جب آپ یجری پڑھتے ہیں وہ ضمیر کہاں پلٹتی ہے؟ ہاں دیکھیں نا مجھے دیکھ کے بتائیں نا. کیا ہے دیکھ کے ساتھ دیکھ چاوی نکالے جس کے ساتھ نکالے ساتھ. ہاں جی نہیں اور بھی لفظ ہیں اور بھی لفظ جس کے بعد یہ شمسن مضیئہ ہے ہیں. مؤنث سے استعمال. شمسن مضیئتن ہے. اچھا نہیں اور بھی ہاں شاباش فلک کے بعد پڑھو فلک. فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسیری یسری. ہاں میرے اعتراضات یہاں پر ہیں. فلک ان 60 مؤنث مجازی میں سے ایک ہے. فلک جو ہے وہ 60 مؤنث مجازی میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے جناب 60 مؤنث مجازی میں سے ایک ہے. ضمیر اس کی طرف مؤنث پلٹنی چاہیے. یہ تحقیق کریں کہ فلک یجری کیوں ہے تصریح کیوں نہیں. اچھا ہم اب یہ جو آپ ہدایت الناب لے آئیں یہ جلدی یہ نہیں میرا مقصود وہ ہے وہ ڈھونڈیں ایک ایسی ہدایت الناب جو قدیم چھپی ہوئی ہے جو عام تمام مدارس میں ملتی ہے. اس کے آخر میں قصیدہ ہے لکھا ہوا. پہلے تو یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ہدایت الناب کس نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے ہدایت الناب؟ مجھول ہے. ہاں شاباش پہلے دن ہم نے وضاحت کی تھی آپ کی ضرورت میں. اچھا اس کے آخر میں جس نے بھی محنت کی ہے چاہے وہ ابن حاجب ہے چاہے کوئی ہے چاہے اس کی بیٹی ہے وہ 60 مؤنث سماعیہ لکھی گئی ہیں. 60 مؤنث سماعیہ وہ آخر میں قصیدہ ہے. وہ آپ اگر وہ ہدایت الناب ڈھونڈ لیں گے تو وہاں پر وہ مؤنث سماعیہ کی جو ہے وہاں پر موجود ہے. اور ان میں سے ایک فلک ہے. ان میں سے ایک مؤنث مجازی کیا ہے فلک ہے. تو ضمیر اس کی طرف جو پڑھنی چاہیے وہ مؤنث پڑھنی چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لذا فلکن تصریح ہونا چاہیے. اب وہ 60 پہلے اگلے ہفتے میں آؤں گا آپ نے وہ ڈھونڈ رکھنا ہے. وہ 60 کا قصیدہ جو ہے مؤنث سماعیہ کا وہ آپ نے ڈھونڈ رکھنا ہے. یہ آپ کو ہوم ورک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب والا. تو آج میں درس یہیں پہ روکتا ہوں علماء پر. یہاں تک جملہ میں لے آتا ہوں کہ بشر الذین بشر فعل فاعل الذین موصولہ مفعول بہ موصولہ فی المبتدا اور ان لہم اس کی خبر ہے. یہ پورا جملہ مفعول بنتا ہے بشر کا. آمنو اس کا صلہ ہے. عملو اصبر آمنو ہے. سارعات مفعول بہ ہے عملو کا. ان لہم یہ آگے جو ہے خبر ہے الذین کی. ان رفع فعل لہم متعلق بہ افعال عموم. کیوں؟ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جار مجرور اور ظرف جب خبر واقع ہو صفت واقع ہو صلہ واقع ہو حال واقع ہو 4 میں سے ایک واقع ہو تو واجب سے متعلق افعال کیا ہونا چاہیے عموم ہونا چاہیے. واجب اس کے متعلق افعال کیا ہونے چاہیے. شاباش آپ گنے چاروں کون کون سے برادر آپ گنے آپ سے پیچھے کیا نام آپ کا؟ کیا دیپ علی عبدس. عارفانہ نام آپ کا. ذرا بیان تھوڑا یہ مطلب پورا بیان کر دے. شاباش چراغ آپ بیان کریں.
چراغ علی آپ بیان کریں یہ میں نے مطلب کیا بیان کیا؟ شاباش بیان کریں جی کیا مطلب میں نے بیان کیا؟ چلیں آگے والے بیان کریں، آپ بیان کریں کیا مطلب بیان کیا؟ شاباش. ظرف اگر خبر واقع ہو، صفت واقع ہو، صلہ واقع ہو، حال واقع ہو، یہ 10 بار آپ کو میں کرا دوں گا کہ ان 4 میں سے کہیں بھی کوئی ایک واقع ہو تو متعلق ہے افعال عموم کے، واجب ہے متعلق افعال عموم کے. اس کو سمدیے میں سید علی خان مرحوم نے بھی لکھا ہے سمدیے میں، ٹھیک ہے جی. متعلق ہے واجب ہے افعال عموم کے کیا ہو متعلق، ٹھیک ہے جناب. کیا کیا اب ہم یہاں پر خبر واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیا کیا خبر، صفت، صلہ، حال، ان میں سے کوئی ایک واقع ہو تو متعلق بافعال عموم ہے، ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ آگے سمجھ دیپ علی سمجھ آئے گی نہیں؟ کیا سیغہ نہیں صلہ. ہاں کیا گن دوبارہ. خبر، صفت، صلہ یا حال. ہاں ان 4 میں سے یہ واقع ہو تو واجب ہے متعلق بافعال عموم. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک دفعہ پھر دوہراؤ. اگر خبر، صفت، صلہ، حال واقع ہو تو ان میں سے کوئی ایک واقع ہو، ان میں سے کوئی ایک واقع ہو تو متعلق بھی افعال عموم ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے جناب. لہذا لہم جو ہے یہ متعلق بافعال عموم ہوگا، ٹھیک ہے. جناتین اس کا اسم ہوگا، اور پھر جنات چونکہ جنت کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے. ابھی قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا وما بتاء والف قد جمع یکسر بالجر والنصب معا، ٹھیک ہے جی. اس کا فتح کسر کے ساتھ ہوگا، یہ اس کا اسم ہوگا، ٹھیک ہے جناب. اب تجری من تجری فعل ضمیر اس کی پلٹے گی حیا کہاں کی؟ جنات کی طرف، جو مؤنث ہے نا واجب ہے. تجری من تحت الانہار، یہ پورے جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعلق بتجری ہوگا، ظرف لغو ہوگا. اور تجری پورے جملے کا جملہ جو ہے وہ صفت ہوگی اس کی جنات کی، ٹھیک ہوگی جی. صلوات بر محمد والے اللهم صل على محمد وآل